نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فبعد الحمد والصلاۃ والسلام۔ آج کے درس قرآن میں سب سے پہلی بات کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں میں، اور 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو یہ وقت ہے کہ آج اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے برملا طور پر احتجاج کریں اور اس ملزم اور گستاخ بے ادب کو قرار واقعی سزا دلوائیں، اور اقوام عالم میں، اقوام متحدہ میں پرزور طریقے پہ تحفظ ناموس مقدسات، تحفظ ناموس رسالت کا بل منظور کروائیں، اور تمام تر مذاہب میں جو مقدسات ہے ان کی حرمت کو لازمی قرار دلوائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہی مکلف ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے حکمرانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی دلیل، اللہ نے اپنی ذات کی دلیل اپنے نبی کو بنا کر بھیجا ہے، یعنی مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، معجزے کی یہ تعریف ہے، معجزے کی یہ شان ہے کہ نہ ماننے والوں کو، منکرین کو عاجز کر دے، باطل عقائد رکھنے والوں کو عاجز کر دے۔ تو اس وقت سے جب سے قرآن نازل ہوا تو یہ کفار مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے یہ دو چلتے رہے، یہ مکار یہاں کرتے رہے، یہ فریب پھیلاتے رہے۔ کبھی تو کہتے یہ گھڑی ہوئی باتیں، کبھی تو کہتے تھے یہ شعر و شاعری کی باتیں ہیں، کبھی تو کہتے تھے نعوذ باللہ الیاذ باللہ من ذالک، یہ مجنون سی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے یہ الزامات، تہمتیں، بہتان لگاتے رہے، لیکن قرآن پاک عربیوں میں، عربی زبان میں نازل ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے جو فصاحت و بلاغت میں ان کے ڈن کے بجتے تھے پوری دنیا میں۔ یہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے میں داخل ہوتے یہ آسانی سے داخل ہو سکتے تھے۔ یہ فصاحت و بلاغت کے اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے کہ یہ بہت بڑی لمبی گفتگو کو مختصر الفاظ میں یہ بیان کر سکتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو ان کی ساری کی ساری فصاحت و بلاغتیں دم توڑ گئی، یہ عاجز آ گئے، اور قرآن نے انہیں واضح طور پر چیلنج دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیات مقدسہ 88 ہے، 88 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب تم فرما دو کہ سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل لا سکو، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اس کی مثل نہیں لا سکتے اگر تمہارے جن اور انسان بعض ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی بن جائیں۔ تو قرآن پاک نے سب سے پہلے انہیں چیلنج دیا کہ سارے آدمی اور جن اکٹھے ہو جاؤ اس قرآن کی مثل لا سکو۔ تو اس وقت یہ چیلنج تھا، آج بھی ہے، یہ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ثبوت کے لیے، اس کے حق ہونے کے لیے چیلنج میں مزید تخفیف کی، چیلنج میں مزید تخفیف کی۔ ارشاد ہوا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ محبوب کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا ہے، یعنی قرآن پاک کو خود ساختہ بنا لیا ہے، جی سے بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تم ایسی بنائی ہوئی کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ، اگر خود ساختہ ہے تم بھی 10 صورتیں اس قرآن کی مثل لا کے دکھاؤ، چھوٹی سی 10 صورتیں بنا کے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو پھر پورے قرآن سے کم درجے کا چیلنج دیا گیا کہ چھوٹی سی کوئی 10 صورتیں لے کے آؤ قرآن کی مثل، تم بھی ذرا بنا کے دکھاؤ۔ پھر بھی یہ لوگ
عاجز رہے، قرآن نے انہیں عاجز کر دیا۔ پھر قرآن پاک میں مزید تخفیف کر دی گئی، چیلنج میں نرمی کر دی گئی۔ فرما دیا گیا سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کوئی چھوٹی سی صورت بھی، ادنا سی صورت بھی اس قرآن کی مثل لے کے آؤ، لا کے دکھاؤ تم، اور اپنے مددگاروں کو بلاؤ اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو تو۔ یہ چھوٹی سی صورت لانے میں بھی عاجز رہے۔ پھر مزید ہمیشہ کے ان کے منہ بند کرنے کے لیے، ان کے منہ تو پہلے سے بند ہو چکے تھے، یہ عاجز آ چکے تھے، پھر مزید تخفیف کر دی گئی چیلنج میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ طور میں ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زبان سے خود بخود جی سے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، ایمان تو نہیں لائیں گے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِّثْلِهِ، انہیں کہو کہ کوئی چھوٹی سی بات بھی لے کے آئیں قرآن کی مثل، تو یہ کوئی بات بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکے۔ یاد رکھیے کہ انہیں پورے قرآن لانے کا چیلنج دیا، یہ عاجز رہے اس وقت۔ انہیں 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا، یہ عاجز رہے۔ ان کفار منکرین کو، نہ ماننے والوں کو چھوٹی سی صورت کا چیلنج دیا گیا کہ قرآن کی مثل لا کے دکھاؤ، یہ عاجز رہے۔ انہیں ادنا سے ادنا صورتوں سے کم کوئی ایک چھوٹی سی بات قرآن کی مثل لا کے دکھاؤ، تو یہ بڑے فصاحت و بلاغت کہ جو شہنشاہ تھے، جن کے ڈنکے بجتے تھے، یہ عاجز رہے۔ اور قرآن کی فصاحت و بلاغت، یہ اللہ کا کلام تھا جو زبان رسالہ سے ظاہر ہوا تھا، یہ اس کے آگے دب گئے اور یہ پست ہو گئے۔ کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہ آج یہ سویڈن میں یا مختلف علاقوں میں جو دن بدن یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ باطل ہونے کی واضح ثبوت ہیں، واضح دلائل ہیں۔ یہ باطل کی علامت ہے کہ جب اس کے پاس دلیل نہ بن سکے، توڑ نہ ہو سکے، تو پھر یہ خبیث حرکات پہ اترتے ہیں، وہ پھر یہ بیہودہ حرکات پہ اترتے ہیں، پھر یہ بے حرمتیوں کے حرکات پہ اترتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ قرآن وجود میں آیا ہے۔ یہ قرآن جو زبان رسالہ سے آیا ہے، آج بھی مصطفیٰ اسلام کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ قیامت تک یہ سالم رہے گا، یہ نہ مٹتا ہے نہ مٹ سکتا ہے، بلکہ اس کے مخالفت میں آنے والے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے۔ یہ قیامت تک قرآن رہے گا، کیونکہ اس کا محافظ و نگہبان خود کریم رب ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جب یہ قرآن پاک ظاہر ہوا تو لوگ حیران ہو گئے، ان کی فصاحت و بلاغت دم توڑ گئی۔ تو میں کیوں نہ کہوں جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اور مدح کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں۔ یا رسول اللہ، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں، وہ زبان ہے، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے۔ جب قرآن پاک وجود میں آیا، زبان رسالہ سے جو کلمات جاری ہوئے، تو پھر یہ آگے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے ہر قسم کے فحشی بے ادب گستاخ دب گئے۔ ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے سارے کفار دب گئے۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی تھے جسے قرآن سنا، مصطفیٰ کی زبان رسالہ سے کلمات سنے، تو پھر دیکھتے ہی مصطفیٰ کے سچے پکے غلام بن گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ مردود رہے اور منکر رہے، ان کی نسلیں آج تک ہیں۔ یہ اسی وقت سے یہ نازیبہ حرکات کرتے رہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی کیا جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک کی برکات و نورانیت یہ آج بھی ہے، 14 صدیاں پہلے بھی تھی، یہ قیامت تک رہیں گی۔ یہ منکرین یہ سڑتے جلتے رہیں گے، لیکن قرآن یہ باقی رہے گا، یہ مٹ جائیں گے۔